آج ہم سیر کروانے والے ہیں ایک ایسی کنٹری کی جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور بہت لوگوں نے اس کا نام پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں سمندر کی ایک بوند نہیں لیکن ہزاروں جزائر موجود ہیں۔ یہاں ایسی غاریں بھی ہیں جس میں پورا شہر سما جائے، اور اس ملک میں دنیا کے سب سے بڑے مرتبان دریافت ہوئے۔ وہ ان میں کیا کرتے تھے؟ کیا آپ نے کوئی سنا کہ کوئی بچہ اپنے والدین کی وفات کے 4 سال بعد پیدا ہوا ہو؟ لاؤس کا آفیشیل نیم لاؤ پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک ہے، اور لاؤس جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے چھوٹا اور خوبصورت ترین ملک ہے۔ یہ ملک کی 1999 میں غیر ملکی زائرین کے لیے کھولا گیا۔ اس کے بعد سے سیاحت سب سے زیادہ ترقی کرنے والی صنعت بن چکی ہے۔ بین الاقوامی توجہ میں اضافے کے باوجود لاؤس کو خطے کے بہتر ممالک جیسے تھائی لینڈ اور ویتنام کے مقابلے میں نظر انداز کیا جاتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک پوشیدہ خزانے کی طرح ہے۔ اس کی نیچرل بیوٹی اور لاؤس ثقافت کو آپ سامنے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے۔ لاؤس کے لوگ پرجوش، مہربان اور مہمان نواز ہیں، اور وہ اپنے ملک کی چھپی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے بے چین ہیں۔ لاؤس کے شمالی علاقہ جات سرسبز کھیت کھلیانوں اور جنوبی علاقہ جات پہاڑوں، جزیروں اور گھنے جنگلات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ لاؤس جنوب مشرقی ایشیا میں واحد دنیا کے 43 ممالک میں سے ایک ہے جسے کوئی سمندر نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود یہاں ہزاروں جزیرے موجود ہیں، اور لاؤس کی 75% آبادی زراعت کے شعبے سے منسلک ہے، اور زراعت کے شعبے میں اس ملک میں سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی فصل چاول ہے، اور یہ پورے ملک میں 80% زرعی رقبے پر کاشت کی جاتی ہے، اور چاولوں کے علاوہ کافی لاؤس کی سب سے بڑی زرعی برآمد ہے۔ لاؤس کو دنیا کے سب سے سستی شراب کا گھر بھی کہا جاتا ہے، اور چاول سے بنائی جانے والی درانتی سستی ہے اور $1 سے بھی کم ہے اور 1 لیٹر ملتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ملک کی کرنسی کے بارے میں۔ لاؤس کی کرنسی کو لاؤ کیپ کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں سے شمار کی جاتی ہے۔ ایک پاکستانی روپوں کے بدلے 54 لاکھ لاؤ کیپ ملتے ہیں، اور پلس 854 اس ملک کا ڈالنگ کوڈ ہے۔ LA اس ملک کا ڈومین نیم ہے، اور لاؤس وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 1.5 گھنٹے آگے ہے، اور لاؤس کا کیپٹل وینٹائن ہے، اور اس ملک کا سب سے بڑا سٹی ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ شہر 130 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ 8 لاکھ افراد کی آبادی کو سنبھالے ہوئے اس سٹی کو 9ویں صدی میں ریور میکونگ کے کنارے تھائی لینڈ کی سائٹ کی جانب بسایا گیا، اور 1553 میں برما اور 1827 میں تھائی لینڈ کا دارالحکومت بھی رہ چکا ہے۔ لاؤس دنیا کی چند ایک جماعتی کمیونسٹ ریاستوں میں سے ایک ہے۔ اگر بات کی جائے تعلیم کے بارے میں تو یہاں کی آبادی صرف 1/3 پڑھنا جانتی ہے، لیکن اب اس ملک کی شرح 78% تک پہنچ چکی ہے۔ لاؤس کو 60 مسکراتے ہوئے ڈولفن کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ 10 لاکھ ہاتھیوں کی سرزمین بھی لاؤس ہے۔ چاروں طرف چلنے والی چراگاہیں، یہاں لاکھوں جنگلی ہاتھی رہتے ہیں۔ لاؤس اپنے ہمسایہ ممالک کی طرح سلک بنانے والے ممالک میں سے بھی ایک ہے، لیکن اس کی منفرد خاصیت 100% ہاتھوں سے بنا ہوا ہے، اور یہ فن انہیں فیملی سے منتقل ہوتا ہے، اور ملک کی سرحدیں 5 ممالک کے ساتھ جا ملتی ہیں۔ مشرق میں ویتنام، جنوب میں کمبوڈیا، مغرب میں تھائی لینڈ اور شمال مغرب میں برما اور چین سے ملتی ہیں۔ اگر اس ملک کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 2,37,950 مربع کلومیٹر ہے، اور جو اس رقبے کے حوالے سے دنیا کا 42واں بڑا ملک بناتا ہے، اور اس ملک کے 98% رقبے پر خشکی اور 2% حصے پر پانی ہے۔ لاؤس کا فلیگ 3 کلر سے مل کر بنا ہے، 3 ہاریزونٹل پلیٹوں، ٹاپ اور باٹم ریڈ اور سینٹر بلو، اور اس کے سینٹر میں وائٹ ڈسک ہے، اور یہ فلیگ 2 دسمبر 1935 میں بنایا گیا تھا۔ اور لاؤس میں ایسی ٹورسٹ پلیسز ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اس میں سے کچھ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نام فا لیک، آتش فشانی پہاڑ پر پائی جانے والی لیک میں یہاں کے لوگ ادب اور خوف کی وجہ سے تیرنے یا نہانے سے انکار کرتے ہیں،
کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے سانپ کا گھر ہے اور جو اس میں نہانے کی کوشش کرے گا وہ سانپ ان کو نگل جائے گا۔ ویتنام جنگ میں امریکہ سے بچنے کے لیے شہر کے 20,000 افراد نے ان غاروں میں پناہ لی تھی اور اسے دنیا کی سب سے بڑی غاروں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ ہون سیون لاؤس ہزاروں کلو وزنی مرتبانوں کے میدان وسطی لاؤس میں زی یانگ خون کے مقام پر پتھر کے بہت بڑے بڑے مرتبان بنے ہوئے ہیں، اور ان مرتبانوں کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پتھر سے بنے یہ بڑے بڑے مرتبان آئرن ایج کے دور کی یاد دلاتے ہیں، جب انہیں تدفین کی رسومات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اب یہ اقوام متحدہ کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور یہ علاقہ بہت سی مختلف نسلی گروہوں کا گھر بھی ہے۔ ان میں کمیونٹیز کو دیکھنے اور ان کے بارے میں جاننے کا بہترین طریقہ مقامی گائیڈ کے ساتھ جانا بہتر ہے۔ سیفان ڈان فورتھ تھا زون آئس لینڈ لاؤس کے جنوب میں دریائے میکونگ ڈیلٹا میں جزیروں کا ایک گروپ ہے، اور بیشتر جزیرے بہت چھوٹے اور غیر آباد ہیں، اور یہاں کی آبادی زیادہ تر ماہی گیر ہے، اور سب سے بڑے اور مشہور جزیرے ڈاؤن ڈیٹ اور ڈان خنگ ہیں۔ یہاں سیاحوں کی رہائشیں، ریسٹورانٹ اور دکانیں ملتی ہیں۔ ڈان ڈیٹ سیاحوں کی پسندیدہ ترین منزل ہے، اور یہاں رہائش کے لیے ہوٹلز اور بارز ہیں۔ ان جزیروں پر ماحول بہت ہی آرام دہ اور پرسکون ہے۔ آپ آسانی سے بائک کے ذریعے ان جزیروں کی سیر کر سکتے ہیں، اور یہیں پر میٹھے پانی کے ڈولفن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وینگ وان حالیہ برسوں میں جنوب مشرقی ایشیا میں مشہور بیک پیکر پارٹی کے طور پر اپنا نام بنایا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹا شہر سستے مشروبات اور اونچی پارٹیوں اور ڈیو بنگ کے لیے جانا جاتا ہے، اور شہر کے قریب کلمبنگ اور غاریں دیکھنے والوں کے لیے بہترین پوائنٹس موجود ہیں۔ لاؤس کی آبادی 74,47,400 کے قریب ہے، اور لاؤ دنیا میں سب سے زیادہ ابلے ہوئے چاول کھانے والے لوگ ہیں۔ یہاں ایک لاؤ سالانہ 155 کلو چاول کھا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کی سرکاری زبان کی بات کی جائے تو لاؤ اس ملک کی سرکاری زبان ہے، اور فرانسیسی تسلیم شدہ زبان ہے، اور دیگر ممالک میں سے آنے والے لوگ انگلش میں بات کرتے ہیں۔ اور ان 3 زبانوں کے علاوہ 80 زبانیں ایسی ہیں جو اس ملک میں بولی جاتی ہیں، جن میں بعض زبانوں کے بولنے والوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ اس کے علاوہ زبانوں میں ہمنگ، کمانگ کافی زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ لاؤس میں بسنے والے اگر نسلی قبائل کی بات کی جائے تو اس ملک کی 53.2% آبادی لاؤ قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اور 11% کھمو نو، 9.2% ہمنگ، اور 3.4% کوتائی، 3.1% تائی، 2.5% مکونگ، اور 2% اخرجب کی 11% دیگر قبائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ملکی معیشت کی بات کی جائے تو اس کا سالانہ GDP 49.3 بلین ڈالر ہے، اور یہاں فی کس آمدنی $7,500 ہے۔ اس کا سب سے بڑا کاروباری شراکت دار تھائی لینڈ ہے، اس کے بعد چین ہے۔ یہ ملک پاکستان سے 3,555 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اور یہاں پر رہائش بآسانی کم پیسوں میں مل سکتی ہے۔ اگر حلال کھانوں کی بات کریں تو یہاں پر انڈین مسلمانوں کے بے شمار ریسٹورنٹ ہیں۔ نہایت مناسب پیسوں میں ہر قسم کا حلال کھانا مل سکتا ہے۔ ہر سال آنے والے سیاحوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور لاؤس میں والدین کی موت کے 4 سال بعد بچے کی ولادت کا دلچسپ واقعہ دیکھنے میں آیا۔ لاؤس میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی جس کی چینی والدین 4 سال قبل ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے، اور اس کو جنم دینے والی خاتون اس کی متبادل ماں ہے۔ چینی جوڑے نے اس امید پر اپنے ایمبریوز منجمد کر لیے تھے کہ IVF یعنی بچوں کی پیدائش کے مصنوعی طریقے سے اولاد حاصل کر سکیں۔ مرنے والے جوڑے کے والدین کے مابین قانونی جنگ کے بعد انہیں 4 سال بعد ان ایمبریوز کو استعمال کرنے کی اجازت ملی، اور چین میں کیونکہ متبادل ماں کے ذریعے پیدائش غیر قانونی ہے، اس لیے مسئلے کا حل دیکھنے کے لیے ملک سے باہر دیکھنا ضروری تھا، اور لاؤس میں متبادل ماں بننا قانونی ہے۔ لاؤس میں متبادل ماں میں وہ ایمبریوز منتقل کیا گیا، اور گزشتہ سال دسمبر میں بچے کی ولادت ہوئی۔ گیان نامی بچے کی شہریت میں ہونے والے عوام کو ختم کرنے کے لیے اس خاتون نے چین کا سفر کیا، اور جہاں اس نے اس بچے کو جنم دیا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے ٹرانسپورٹ سسٹم کی۔ ملک میں 1 ایئر لائن اور 11 کرافٹ
رجسٹرڈ ہیں اور اس ملک میں 92 ایئرپورٹ ہیں اور 14 لاکھ کے قریب مسافروں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ یہ ملک اپنے 3 ہمسایہ ممالک ویتنام، تھائی لینڈ، چین سے بذریعہ ٹرین جڑا ہوا ہے اور 41,000 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے اور یہاں 4,400 کلومیٹر میکونگ دریا میں بورڈ کے ذریعے سفر کیا جا سکتا ہے اور یہ تجارت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر لاؤس مذاہب کی بات کی جائے، بدھزم اس ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے ملک کی آبادی کے 44.7% لوگ ماننے والے ہیں۔ دوسرا یہاں سب سے بڑا مذہب دائی ہے جس کے 4.3% لوگ ماننے والے ہیں، جبکہ 1.7% وسیع آبادی اور 1% یہاں مسلمان آباد ہیں اور 1.3% دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی ہیں۔ دلچسپی کی بات ایک اور ہے، بتاتا چلوں کہ 41% لوگ اپنا مذہب ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ دریائے میکونگ چین سے نکلتا ہے اور چین سے ہوتا ہوا تھائی لینڈ اور لاؤس کے درمیان سرحد کو تشکیل دیتا ہے، پھر یہ ویتنام اور کمبوڈیا سے ہوتا ہوا بحر جنوب چین میں جا گرتا ہے اور یہ دریا دنیا کے عظیم ترین دریاؤں میں سے 12ویں نمبر پر آتا ہے اور ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ یہ دنیا کے 6 ممالک میں سے گزرتا ہے۔ اس کی کل لمبائی 4,880 کلومیٹر ہے اور یہ دریا لاؤس کے لیے زندگی کا کام کرتا ہے اور اسے مقامی زبانوں میں دریاؤں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اس دریا کے ساتھ ساتھ علاقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاول پیدا کرنے والے علاقوں میں مانا جاتا ہے۔ میکونگ ریور ہائیڈرو پاور کے لیے بہترین ہے اور لاؤس اس وقت 2/3 ہائیڈرو پاور برآمد کرتا ہے اور بجلی کی برآمد لاؤس کی برآمدات کا 30% بنتا ہے اور اس ملک میں 66 ایئرز ایج ہے۔ اگر اس کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو فرانس میں 1893 میں اپنے پہلے سے قائم کردہ فرانسیسی ہند چین ریاست لاؤس کو شامل کیا گیا اور 19 جولائی 1942 میں لاؤس نے فرانسیسی سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا اور 22 اکتوبر 1953 کو فرانس نے لاؤس کو آزادی کو تسلیم کر لیا اور 23 جولائی 1957 کو لاؤس کو جنوب مشرقی ایشیا قوم کی تنظیم میں شامل کر لیا گیا اور 2 دسمبر 1975 کو سوام وطنہ کو لاؤس کا بادشاہ مقرر کیا گیا اور موجودہ آئین 14 اگست کو منظور کیا گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کے بارے میں۔ ملک میں 40 لاکھ کے قریب آبادی کے پاس موبائل کی سہولت موجود ہے۔ 13 لاکھ کے قریب آبادی انٹرنیٹ کا استعمال جانتی ہے اور مارشل آرٹ سے ملتا جلتا ایک کھیل جسے یہاں موئے لاؤ کہا جاتا ہے، یہ اس ملک کا قومی کھیل ہے۔ فٹ بال اور والی بال سے ملتا جلتا ایک کھیل اسپیک تھرو کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہ ملک کا سب سے مقبول کھیل ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے پپیتے لاؤس میں ہی پائے جاتے ہیں۔ لاؤس میں ایک قانون ہے کہ رات کو 11:30 بجے کے بعد کوئی بھی کھانے پینے کا اسٹال کھولنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ کو کھولنا ہے تو پہلے آپ کو لائسنس حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ منفرد اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیشہ کی طرح میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔